امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو عظیم دوست بتایا، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ دوستی میں مزید قربت آئے گی۔ اس دوران امریکہ نے ممبئی حملوں کے مجرم پاکستانی نژاد تحور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 14 فروری 2025 کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی کو خوش آمدید کہتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہے جس میں مزید قربت آئے گی، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی امریکہ کے قومی مفادات میں پالیسیوں اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کی حمایت کی۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، یعنی مودی ان کے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ ایک طویل عرصے سے ہمارے درمیان شاندار تعلقات رہے ہیں۔ مودی نے کہا کہ ہم دونوں نے ایک ہی بندھن، باہمی اعتماد اور ایک ہی جوش کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ اس یعنی یوکرین جنگ کے پورے عمل میں بھارت کسی نہ کسی طرح ایک غیر جانبدار ملک ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کیونکہ بھارت طرفدار ہے، امن کا طرفدار ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے میک امریکہ گریٹ اگین وعدے کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا، وہ انڈیا کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کی امریکی تحریک میک امریکہ گریٹ اگین کے مخفف MAGA کے مقابلے میں MIGA یعنی میک انڈیا گریٹ اگین کا مخفف بھی استعمال کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے سازش کرنے والوں میں سے ایک کو بھارت کے حوالے کیا جائے گا۔ تحور حسین رانا کو اب قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے بھارت بھیجا جائے گا۔ ہم انہیں فوری طور پر بھارت کے حوالے کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ اور درخواستیں ہیں اور کچھ دیگر کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بھارت کافی عرصے سے رانا کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مودی نے تحور حسین رانا کو امریکہ سے بھارت کے حوالے کرنے کی اجازت دینے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ایک بار امریکی عدالت نے تحور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن گزشتہ سال نومبر 2024 میں انہوں نے اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ اس درخواست کو بھی گزشتہ ماہ جنوری 2025 کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔ تحور حسین رانا کو 2013 میں امریکہ میں اپنے دوست ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کے ساتھ ممبئی حملوں اور ڈنمارک میں حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا مجرم پایا تھا۔ ان مقدمات میں تحور حسین رانا کو امریکی عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس پر پھر غور کیجیے کہ امریکی عدالت نے تحور حسین رانا کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ ہیڈلی بعد میں وعدہ معاف سرکاری گواہ بن گئے تھے۔ پاکستانی نژاد کینیڈین شہری رانا اس وقت امریکہ کی جیل میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے تھمبنیل میں لکھا کہ امریکہ کی طرف سے تحور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کرنا جوڈیشل ٹیررزم ہے اور یہ انصاف کے ضابطوں اور تقاضوں کی دھجیاں اڑانے کے برابر ہے۔ ایک ملزم کو مجرم قرار دے کر 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی، تو اب بھارت کے حوالے مزید سزا کے لیے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس معاملے میں چونکہ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کا بھی نام آیا ہے، جن کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے سلیم داؤد گیلانی۔ اب اس پر بات کرتے ہیں کہ ان کا ممبئی حملوں میں کیا کردار تھا، ان کو کتنی سزا ہوئی، وہ مجاہد ہے یا دہشت گرد ہے، وہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اسی کا ڈیوڈ ہیڈلی کا ستمبر 2006 میں جب ڈیوڈ ہیڈلی پہلی بار تاج ہوٹل میں داخل ہوئے تو وہاں کی شان و شوکت اور وہاں کام کرنے والے سٹاف کے رویوں کو دیکھ کر انہیں لگا کہ اس شاندار جگہ کو تباہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ممبئی کے اپنے پہلے دورے کے دوران ہیڈلی کے پاس تاج ہوٹل میں قیام کے پیسے نہیں تھے۔ ہیڈلی تاج ہوٹل سے 4.5 میل دور بھولا بھائی روڈ پر اپنا اڈا قائم کرنے کے بعد تقریباً روزانہ ہی تاج ہوٹل جاتے تھے۔ وہاں موجود ویٹر، مینیجر اور مہمان اکثر انہیں ہاربر بار میں فرانسیسی شیمپین کا گلاس ہاتھ میں لیے دیکھتے تھے۔ ہیڈلی کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اینڈرین لیوی اور کیتھی اسکاٹ کلارک ممبئی حملوں پر اپنی کتاب سیج دی اٹیک آن دا تاج میں لکھتے ہیں کہ ہیڈلی کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا۔ ان کے لمبے سنہرے بال پونی
ٹیل میں بندھے ہوتے تھے۔ وہ اکثر جینز اور شرٹ میں ہوتے تھے۔ ان کے کندھوں پر چمڑے کی جیکٹ لٹک رہی ہوتی تھی۔ تقریباً 9 لاکھ روپے کی ایک رولیکس گھڑی ان کی کلائی پر بندھی ہوتی تھی۔ انہیں ممبئی میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اپنی بہن تیری سوتیلے بھائیوں حمزہ اور دانیال اور بیویوں یورسیا، شازیہ اور فائزہ کے لیے وہ ایک پاکستانی نژاد امریکی تھے جن کا اصل نام داؤد سلیم گیلانی تھا۔ داؤد، یا یوں کہہ لیں کہ ڈیوڈ کے والد سلیم گیلانی، پاکستان کے مشہور براڈ کاسٹر تھے۔ جب وہ کچھ سال کے لیے وائس آف امریکہ کے لیے کام کرنے واشنگٹن گئے تو ان کی ملاقات 19 سالہ شیرل سے ہوئی، جو میری لینڈ یونیورسٹی میں گریجویٹ کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان آ گئے، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور 1966 میں شیرل اور گیلانی میں طلاق ہو گئی۔ شیرل امریکہ واپس آ گئیں اور داؤد اپنے والد اور سوتیلی ماں کے ساتھ لاہور میں رہے، لیکن جب داؤد 16 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ 1984 میں پاکستان آنے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس دوران وہ منشیات کے اسمگلروں سے رابطے میں آئے اور ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہو گئے۔ 4 سال بعد کسٹم آفیسر نے انہیں فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر 2 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑا اور ان کے والد نے ان سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ بی بی سی کے مطابق جرمن حکام نے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا۔ وہاں انہوں نے امریکیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت یہ طے پایا کہ وہ ایک مخبر کے طور پر کام کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہیروئن کے نیٹ ورک کی خفیہ معلومات ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کو دیں گے۔ DEA یعنی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کو دیں گے۔ داؤد اگست 1999 میں پاکستان واپس آئے اور امریکی حکومت نے ان کے لیے اس سفر کا ہوائی ٹکٹ خریدا۔ کیتھی کلارک اور اینڈرسن لیوی لکھتے ہیں کہ ڈیوڈ نے دراندازی کے ایک بہت ہی کتابی طریقے پر عمل کیا اور ایک پاکستانی خاتون شازیہ احمد سے شادی کر لی۔ اپنے والد کی مدد سے، جو اب تک ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بن چکے تھے، انہوں نے لاہور کینال کے قریب کے علاقے میں مکان خریدا۔ 2000 کے آخر میں جب القاعدہ نے یمن میں USS کول پر حملہ کیا تو ڈیوڈ نے لشکر جہاد فنڈ میں 50,000 روپے عطیہ کیے اور جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی تقریر میں شرکت کی۔ اگلے 2.5 سال تک داؤد کبھی پاکستان اور کبھی امریکہ میں رہے۔ وہ ان دونوں جگہوں پر مختلف زندگی گزار رہے تھے۔ اس دوران وہ لشکر سے مکمل رابطے میں آ چکے تھے اور لاہور میں 15 کلومیٹر دور مرید کے میں لشکر کے کیمپ میں تربیت لے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے شلوار قمیض پہننا شروع کر دی، جبکہ شراب، ٹی وی اور موبائل فون سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ڈنمارک کے مشہور صحافی کیر سورنسن نے اپنی کتاب دا مائنڈ آف اے ٹیررسٹ، دا سٹرینج کیس آف ڈیوڈ ہیڈلی میں لکھا ہے، داؤد کا خواب تھا کہ انہیں کشمیر میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے، لیکن لشکر طیبہ کے رہنما ذکی الرحمن لکھوی کی نظر میں داؤد اس مشن کے لیے بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے لشکر طیبہ کے کمانڈر ساجد میر کو بتایا کہ وہ انڈیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہیڈلی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ بڑے حملے کے منصوبے میں لشکر کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کیمرہ اور نوٹ بک کے ساتھ طویل عرصے تک ممبئی کا سفر کر سکے اور جسے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جون 2006 میں داؤد کو باضابطہ طور پر اس مہم میں شامل کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ امریکی سیاح کا بھیس بدل کر سیر و تفریح کے لیے ممبئی جائیں گے اور وہاں تمام معلومات جمع کریں گے۔ اس کے لیے داؤد پہلے امریکہ گئے، جہاں انہوں نے داؤد کا نام چھوڑ کر نیا نام ڈیوڈ کول مین ہیڈلی اختیار کیا اور اس نئے نام سے بنایا ہوا نیا پاسپورٹ حاصل کیا۔ کیر سورنسن نے لکھا ہے کہ جب ہیڈلی پاکستان واپس آئے تو ساجد میر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو آہستہ آہستہ زمین پر چھوئیں تاکہ ان کی پیشانی پر وہ نشان نہ لگے جو 5 وقت نماز پڑھنے والوں کی پیشانی پر بن جاتا ہے، جسے مسلمان محراب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈلی کو اس کردار کے لیے ایک اعلیٰ تربیت دی گئی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہیڈلی کے ہینڈلرز نے انہیں ممبئی میں اخراجات کے لیے $25,000 بھی دیے۔ جب ہیڈلی انڈیا جانے کے لیے تیار ہوئے تو انہیں 10 ہندسوں پر مشتمل ایک نمبر دیا گیا، جس کے پہلے 3 ہندسے 646 تھے، جو کہ امریکہ میں
مین ہٹن کا ایریا کوڈ تھے، لیکن اس نمبر کو ڈائل کرنے پر ان کی کالز پاکستان میں ان کے ہینڈلرز کو جاتی تھیں۔ ہیڈلی کو کہا گیا کہ اگر وہ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس نمبر کا ہی استعمال کریں۔ ہیڈلی نے ستمبر 2006 میں پہلی بار ممبئی میں قدم رکھا اور ایسی مارکیٹ میں اپنا دفتر قائم کیا۔ ہیڈلی نے اپنی کمپنی کا نام فرسٹ ورلڈ رکھا تھا، جس کا کام لوگوں کو امریکہ کا ویزا حاصل کرنے میں مدد کرنا تھا۔ انہوں نے اخبارات میں اپنی کمپنی کے اشتہارات بھی دیے۔ ہیڈلی نے 5 فٹنس ہیلتھ کلب جانا شروع کیا، جہاں انہوں نے شیو سینا کے رکن ولاس ورک سے ملاقات کی۔ ولاس کے ذریعے ان کی ملاقات مشہور پروڈیوسر مہیش بھٹ کے بیٹے راہل بھٹ سے ہوئی۔ بعد میں راہل بھٹ نے ایک کتاب ہیڈلی اینڈ آئی لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہیڈلی کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ اس کی آنکھیں تھیں، ایک بھوری اور دوسری سبز آنکھ۔ سبز آنکھ اس کی والدہ کی طرف سے تھی اور بھوری آنکھ ان کے والد کی طرف سے۔ اس کا لہجہ دوستانہ تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کی مضبوط اور پر اعتماد گرفت سے متاثر ہوا۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر ٹوپی تھی اور وہ ہالی ووڈ اداکار سٹیو سیگل کی کاربن کاپی لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھیل پوری اور پانی پوری کا دیوانہ ہے۔ سیاحت کے بہانے ہیڈلی نے دارالحکومت دہلی کا دورہ بھی کیا۔ وہ خصوصی طور پر نیشنل ڈیفنس کالج گئے۔ بعد ازاں وہ ممبئی کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بھی فیشن شو دیکھنے گئے تھے۔ سورنسن نے لکھا ہے کہ ہیڈلی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بھی اپنے اہداف کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ انہوں نے گیٹ وے آف انڈیا اور پولیس ہیڈ کوارٹر کی تصاویر بھی لی تھیں۔ انہوں نے ممبئی سے ہی حملے میں ملوث 10 لوگوں کے لیے بیگ خریدے تھے اور وہ تاج ہوٹل میں 3 بار ٹھہرے اور صرف تفریح کے لیے ہوٹل سے ایک تولیہ اور کافی کپ ایک یادگار کے طور پر چرایا تھا۔ ہیڈلی کی طرف سے لی گئی تصاویر اور ویڈیوز کا ان کے ہینڈلر نے بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا اور اس کے ذریعے بیان کردہ ہر جگہ کو گوگل ارتھ میپ سے دیکھا گیا تاکہ اس پورے آپریشن کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے تاج ہوٹل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا تھا جس میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے ہر راستے پر تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ ممبئی میں لڑنے کی جگہ کا انتخاب۔ اس حملے میں ہیڈلی نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں انتہا پسندوں کو حملے کے لیے ممبئی میں اترنا تھا۔ ہیڈلی نے کئی امریکی اور برطانوی سیاحوں کے ساتھ فیری پر تاج ہوٹل کے آس پاس کے علاقے کے 2 چکر لگائے تھے، پھر وہ مچھیروں کے ایک گاؤں بھی گئے تھے۔ سورنسن نے لکھا ہے کہ ایک ماہی گیر نے ہیڈلی کو اگلے دن جلدی آنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ ممبئی کے آس پاس کے سمندر کا حقیقی احساس حاصل کر سکیں۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام حملہ آور گیٹ وے آف انڈیا کے قریب اتریں گے، لیکن ہیڈلی کی نظریں اس علاقے میں کئی بندوق بردار کشتیوں پر گئیں جن کا انتظام سیکیورٹی گارڈز کے پاس تھا۔ ساحل کے کنارے چھوٹا سا گاؤں اترنے کے لیے ایک بہتر جگہ تھی۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے لیکن وہ اس قسم کے نہیں تھے کہ وہ کوئی عجیب چیز دیکھ کر سوال پوچھیں یا پولیس کو فون کریں۔ ہیڈلی نے اس گاؤں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک دور دراز علاقہ تھا اور وہاں سے تیزی سے مین روڈ پر اتر کر بغیر کسی رکاوٹ کے منٹوں میں ٹیکسی لی جا سکتی تھی۔ ابتدائی طور پر جب حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا تھا کہ حملے کے بعد حملہ آوروں کو انڈیا سے باہر لے جایا جائے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس حملے کے بعد حملہ آور ایک بس کو ہائی جیک کر کے انڈیا یا کشمیر کی شمالی سرحد کی طرف بڑھیں گے یا پھر اندھیرے میں ہنگامہ آرائی کا فائدہ اٹھا کر کشتی کے ذریعے انڈین سرحد سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ وہ چند ہفتے ممبئی کے ایک فلیٹ میں چھپے رہیں گے اور بعد میں انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ سورنسن کے مطابق بعد میں ملنے والی سراغ سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور اس مفروضے کے تحت رہ رہے تھے کہ وہ پاکستان واپس چلے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حکم کے باوجود اس کشتی کو نہیں ڈبویا جس میں وہ سوار ہو کر ممبئی گئے تھے، لیکن ان کے ہینڈلر جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ستمبر 2008 میں ہیڈلی کو
ساجد میر کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ حملہ 29 ستمبر کو کیا جائے گا، لیکن جب حملہ آوروں نے ممبئی کا سفر شروع کیا تو ان کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ یہ سب بچ گئے کیونکہ انہوں نے لائف جیکٹس پہن رکھی تھی۔ کچھ دن بعد جب ایک نئی کشتی اور نئے ہتھیاروں کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کیا گیا تو اس میں بھی کچھ رکاوٹ تھی۔ ساجد میر اس بارے میں ہیڈلی کو مطلع کرتے رہے، لیکن نومبر کے وسط میں ہیڈلی کو ساجد میر کی طرف سے ایک نیا پیغام ملا کہ جلد ہی حملے کی تیسری کوشش کی جائے گی۔ 26 نومبر کی شام انہیں ایک اور پیغام ملا کہ حملہ شروع ہو گیا ہے۔ ہیڈلی نے اگلے 3 دن اپنے ٹی وی کے سامنے گزارے۔ بعد ازاں انہوں نے امریکی جیل میں انڈین تحقیقاتی ایجنسی کے افسران کو بتایا کہ 26 نومبر کو جب میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا تو اچانک خبر آئی کہ ممبئی پر 10 افراد نے حملہ کیا ہے۔ ہیڈلی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے حملہ آوروں کو جگہ کی معلومات اور تفصیلات دی تھی، لیکن وہ کبھی حملہ آوروں سے ملے نہیں تھے۔ مارچ 2009 میں حملے کے 4 ماہ بعد ہیڈلی نے دوبارہ ممبئی کا دورہ کیا۔ اس بار وہ چرچ گیٹ کے ہوٹل آڈیٹوریم میں ٹھہرے جہاں وہ پہلے بھی ایک بار ٹھہر چکے تھے۔ 3 اکتوبر 2009 کو ہیڈلی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پاکستان کے لیے فلاڈیلفیا کے ہوائی اڈے پر جہاز میں سوار ہو رہے تھے۔ بعد میں انڈیا کے سابق ہوم سیکرٹری جی کے پلٹی نے واضح طور پر کہا کہ ہیڈلی کے ڈبل ایجنٹ ہونے کا امکان قابل اعتبار ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں اتنا الرٹ تھا کہ امریکہ سے پاکستان جانے والے ہر مسافر کی نگرانی کی جا رہی تھی، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس دوران امریکی انتظامیہ نے ہیڈلی سے ایک بار بھی پوچھ گچھ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان حوالگی کے معاہدے میں یہ شرط ہے کہ اگر کوئی شخص انڈیا میں جرم کرتا ہے اور امریکی سرزمین پر پکڑا جاتا ہے تو انڈیا اس کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن ہیڈلی نے غالباً امریکہ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا بشرطے کہ انہیں انڈیا یا پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے۔ سابق ہوم سیکرٹری جی کے پلٹی کا کہنا ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہیڈلی کی گرفتاری کے بعد انڈین حکام کو ہیڈلی سے پوچھ گچھ کی اجازت لینے میں کافی وقت لگا اور اس کے باوجود انہیں صرف محدود سوالات کرنے کی اجازت دی گئی۔ امریکیوں کو اندازہ تھا کہ اگر ہیڈلی سے مزید سوالات کیے گئے تو امریکی کردار پر پردہ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی اس وقت امریکی جیل میں 35 برس کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہی ڈیوڈ کولمین ہیڈلی جن کا نام داؤد سلیم گیلانی بھی کبھی رہا ہے، تو کیا وہ آج بھی داؤد سلیم گیلانی ہیں یا پھر آج بھی وہ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ عیسائی ہیں؟ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں یا پھر مجاہد ہیں؟ اس بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کب دہشت گرد رہے اور کب وہ مجاہد بن گئے، اور اب وہ اندر سے کیا ہیں، ان کا ایمان کیا ہے، اس بارے میں کسی کو مطلق بھی کچھ علم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے امریکہ کی بے اصولی اور ان کی جوڈیشل ٹیررزم کہ ایک بندے کو آپ کے ہاں سزا سنا دی گئی ہے، کیس اس کا نمٹ گیا ہے، وہ سزا کاٹ رہا ہے، تو کیا اس کو پھانسی دلانے کے لیے بھارت کے حوالے کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی نیلی اور بھوری آنکھوں والے نوجوان کی شخص کی کہانی۔